پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں، اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہگار نہیں ہوں۔ یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے، یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ اس کا نشانہ صرف پاکستانی قوم کو کس طرح بنا دیا گیا ہے، اور پھر ہماری طرح کے کچھ کمزور ممالک، ترقی پذیر ممالک، ان کے کچھ حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ قانون فلاں ملک پہ ہے۔ غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں کہ اسی طرح کی غلط قانون سازیوں اور عدالت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ ان عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، ان پارلیمنٹ نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں آپے سے باہر ہو گئے، اسپیکر نے ان کا مائک بند کر دیا اور لائیو کوریج روک دی۔ اتنی سخت تقریر خدا کی قسم آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے جیسے ہی آپریشن کے حوالے سے اور اسلام آباد میں مسجد کے ساتھ حکومت نے جو کچھ کیا اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا مائک بند کر دیا، مولانا آپے سے باہر ہو گئے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب اسپیکر، یہ تو ماہر قوانین جانے کہ آج جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کی قانونی ضرورت کتنی ہے اور کتنی نہیں، یا ہے بھی اور نہیں۔ لیکن اس قسم کی جو قانون سازیاں ہیں جناب اسپیکر، اس کا ایک اپنا پس منظر بھی ہے، اس کی ماضی بھی ہے اور طویل ماضی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردی کے خلاف جنگ، یہ صرف پاکستان میں نہیں عالمی سطح پہ شروع ہوئی تھی، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت امریکہ بہادر خود کر رہا تھا، اور پاکستان کی مشرف گورنمنٹ نے اس اتحاد کا حصہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بدعنوانیوں کے خلاف، کرپشن کے خلاف نیب قوانین بنائے گئے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ کبھی کسی قانون دان نے یا کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے اس تمام تر تاریخ اور اس تمام تر ماضی میں، اس تمام تر قانونی چارہ میں اس نقطے کو کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں، اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہگار نہیں ہوں۔ یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے، یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ اس کا نشانہ صرف پاکستانی قوم کو کس طرح بنا دیا گیا ہے، اور پھر ہماری طرح کے کچھ کمزور ممالک، ترقی پذیر ممالک، ان کے کچھ حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ قانون فلاں ملک پہ ہے۔ غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں کہ اسی طرح کی غلط قانون سازیوں اور عدالت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ ان عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، ان پارلیمنٹ نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص کو گرفتار کیا گیا خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر اپنے گاؤں سے 15-16 کلومیٹر دور، اور لگا دیا کہ جی اس کے گھر سے اسلحہ پکڑا گیا۔ بھائی تم گھر میں گئے نہیں ہو، تم نے 16 کلومیٹر دور اس کو پکڑا ہے، ایک دکان میں پکڑا ہے اس کو، گھر سے برآمد ہو گیا اسلحہ۔ اس طرح کی جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ہم نے وہ مثالیں بھی دیکھی ہیں
कि बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मदरसे और मस्जिद की एक मुंतकली के बारे में बात की। कल मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पूरी डिटेल्स बयान की। उससे पहले मौलाना गफूर हैदरी साहब के पास आज से 3 दिन पहले रात मीटिंग हुई। फिर उससे अगले दिन एक बड़ी डिटेल मीटिंग हुई जिसमें पिंडी इस्लामाबाद के उल्मा मौलाना गफूर हैदरी साहब की रहाइशगाह पे थे और वहाँ जाकर बात की। मैं 2-3 बातें जो मौलाना साहब ने कही हैं वो सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि उन्हें जो गफूर हैदरी साहब ने वो डिटेल्स नहीं बताई जो बयान हमने उनकी मीटिंग्स में की थी, और फ्लोर ऑफ द हाउस भी मैंने ये बातों की कई ऐसी चीज़ें जिसमें सबसे पहली बात यह है कि 50 या 55 मस्जिदों के बारे में हुकूमत किसी किस्म की उनकी मुंतकली का या उनको नोटिस देकर वहाँ से तब्दील करवाना चाहती है। जनाब स्पीकर, ऐसी कोई बात ना है और इस बात को फ्लोर ऑफ द हाउस भी और उल्मा के साथ मीटिंग में भी क्लैरिफाई किया गया। जनाब स्पीकर, इस पे बात बार बार कहा जाता है कि रातों रात ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। जनवरी से मुशावरत का अमल मदरसे के जो मोतमिद थे उनसे शुरू हुआ। उसके बाद उनकी मर्जी से उनकी मर्जी की जगह मुंतखब की गई। वहाँ पर एक आजकल जो जिस तरह के जदीद इंस्टीट्यूट होने चाहिए किसी भी तालीमी इदारे के लिए, 4 करोड़ की लागत से एक मदरसे की वो बेहतरीन बिल्डिंग तमाम एसेसरीज के साथ बनाई गई। जब वो जुलाई में मुकम्मल हुई तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में वहाँ से 185 तलबा, उनके मुंतज़म, उनके उस्तादा खुद शिफ्ट हुए और शिफ्ट होते हुए उन्हें कहा गया कि वो वहाँ से कोई भी चीज़ ले जाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने हर कारआमद चीज़ वो कोई दरवाजे थे, खिड़कियाँ थीं, कोई पंखे थे, हर वो लेकर गए साथ को। उसके बाद जब उसको मुनहदम करने का आगाज़ किया गया तो जनाब स्पीकर एक बड़ी अहम बात। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान की ऐसी गुफ्तगू के असम्बली के अंदर सन्नाटा छा गया। मजबूर होकर स्पीकर को उनका माइक बंद करना पड़ा और लाइव कवरेज रोक दी। मौलाना फजल रहमान ने हक के नुमाइंदगी अदा करते हुए पूरे मुल्क के लिए आवाज़ उठाई और कहा कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर शख्स पैदाशी मुजरम करार दिया जाता है। रियासत जब चाहती है, जिसको चाहती है गिरफ्तार कर लेती है। आपने मुकम्मल वीडियो देखी।